السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو این ادر ایپیسوڈ آف عشق آتش۔ اول تو وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے سمجھانا ممکن نہیں، لیکن اگر اسے کسی طرح سمجھا بھی لیا جائے تو یہ فطری سوال ضرور پوچھے گا کہ پھر اس کی ماں کون ہے، اور وجدان اسے سچ بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس کا متوقع سوال کا جواب بھی اس کے پاس نہیں۔ شایان کے ذہن میں تجسس بیدار ہو جائے گا، پھر اگر اس نے خود سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسے صرف اس گاؤں تک سفر کرنا پڑے گا جہاں وہ پیدا ہوا، اور اب ایک تکلیف دہ سچ وہاں اس کا منتظر ہے، اور یہی خیال وجدان کو پریشان کر رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اگر شایان کو پتہ چلا تو وہ اسے کھو دے گا۔ میں نے وجدان کی آنکھوں میں یہ خوف ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا جب اسے ملیحہ کی انگیجمنٹ کا پتہ چلا تھا، لیکن اس نے ملیحہ کو کھو دیا۔ ذرا سوچیں، ملیحہ کو کھو کر وہ پاگل ہو گیا تھا، اگر شایان کو بھی کھو دیا تو مر جائے گا۔ اللہ نہ کرے۔ سمیرہ کی امی بے اختیار اپنے کلیجے کو تھام کر رہ گئیں۔ افتخار حسن بھی ایک پل کو بے قرار ہوئے تھے، پھر تفکر سے گویا ہوئے۔ اب اسے پریشانی کا کیا حل؟ آفاق نے انہیں دیکھا۔ ایک حل ہے، لیکن شاید اسے قبول کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو۔ وہ رکا اور بہن بھائیوں کے چہرے دیکھے جو اس کی ہمت بندھا رہے تھے۔ کیوں نہ ہم شایان کو ملیحہ کے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیں؟ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ منیر حسن دھاڑے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پھر انہیں اچانک احساس ہوا کہ آفاق عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب انہیں اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو وہ چپ ہو کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگے۔ تم نے ایسی بات کہنے کی جرت بھی کیسے کی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس کی امی ملامت کر رہی تھی۔ آمنہ بھی ناراضی سے بولی، کیا ہو گیا ہے آفاق؟ اپنے دوست کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ بہن کے نام پر من گھڑت کہانیاں بناتے تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ دور بیٹھے جنید نے جو دیکھا کہ آفاق پر چڑھائی ہو رہی ہے تو فوراً اٹھ کر ان کے پاس آیا۔ امی پلیز، اور مومانی جان آپ بھی ذرا سوچے تو یہ من گھڑت کہانیاں وجدان کے جینے کا بہانہ بن گئی ہیں۔ اب ایک کونے میں وہ دبکا سمت بھی آگے آیا۔ شایان کی زندگی کو بھی رخ ملے گا، اور چاہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، پر وہ ایک معصوم بچہ ہے۔ اس کی گردن کے گرد کسی تلخ حقیقت کا پھندا کس کے ہمیں کیا مل جائے گا؟ اور اللہ بھی تو کہتا ہے دوسروں کے عیب ڈھکو۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری ملیحہ کتنی قسمت والی ہے، ورنہ لوگوں کے اچھے عمل ان کی موت کے بعد رک جاتے ہیں، پر ملیحہ مر جانے کے بعد بھی کسی کا پردہ بنی رہے گی۔ سمیرہ پست لیکن مستحکم آواز میں بولی تو اس کی امی اسے گھورنے لگی۔ یہ بھلا کیا دکھ ہوئی؟ کسی کا پردہ رکھنے کے لیے ملیحہ کے سر سے چادر اتار دیں؟ وہ ہماری بیٹی جیسی تھی، ہم کیسے اپنی کنواری بیٹی کے لیے کہہ دے کہ وہ کسی کی بیوی، کسی کے بچے کی ماں تھی؟ سائمن کی بات سن کر رسان سے بولی، اگر ملیحہ آپ کی بیٹی تھی تو وجدان کو بھی تو آپ اور ابو اپنا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ اس گھر میں اس کا جو بھی مقام ہے وہ آفاق کی وجہ سے نہیں، آپ دونوں کی وجہ سے اسے ملا ہے۔ پھر آخر اس نے کیا کیا تھا؟ صرف محبت، جس کے لیے وہ 10 سال سے سزا کاٹ رہا ہے اور آخری سانس تک کاٹتا رہے گا۔ کیا اس کا دکھ آپ کا دل نہیں دہلاتا؟ اس کی عمر رائے گا گئی، کم از کم ایک سکھ اسے مل جانے دیں۔ سائمہ کی آواز میں اداسی گھل گئی تھی جس نے اس کی امی کو بھی دل گرفتہ کر دیا۔ پھر جب بولی تو ان کی آواز بھی پہلے جیسی تیز نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وجدان کی بربادی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جھوٹ کیسے بولے؟ اس جھوٹ پر تو اللہ بھی گناہ نہیں دیتا جو کسی کے فائدے کے لیے بولا جائے، جبکہ یہاں تو ایک بے گناہ کی زندگی کا سوال ہے۔ گوہر نے دھیرے سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر کب سے خاموش بیٹھے افتخار حسن بولے، آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں بھائی جان؟ ذرا دیکھے تو بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں آمنہ، اور خود بھی بچوں والے بن گئے ہیں، مگر افسوس ابھی تک یہ رشتوں کی نزاکت نہیں سمجھ سکے۔ وجدان سے کیا شکایت، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، مگر آفاق تم بتاؤ، کسی اور کا گناہ اپنی بہن کے سر ڈالنے کے لیے تمہیں ہمت کہاں سے ملی؟ آفاق گناہ کے لفظ پر اچھل ہی تو پڑا تھا۔ میں ملیحہ کے سر کوئی گناہ نہیں ڈال رہا، اور نہ میں کچھ ایسا سوچ سکتا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وجدان کے گھر والوں کے خیال کی تصدیق کر دیں کہ واقعی ملیحہ اور وجدان کی شادی ہو گئی تھی، پھر شایان کی پیدائش پر ملیحہ کا انتقال ہو گیا جیسا وہ سمجھتے ہیں، اور اس میں تو گناہ کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔
اس کہانی کا سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ یہ چھوٹی ہے۔ تم خود شادی شدہ اور اس رشتے کی نزاکت اور تقاضوں سے واقف ہو۔ نکاح کے بندھن میں بندھے دو لوگوں کے درمیان یہ نزاکتیں قابل احترام ہیں، مگر جن کے بیچ یہ تعلق ہی نہ ہو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میاں بیوی تھے بذات خود ایک الزام ہے، اور تم اس الزام سے بھی آگے نکل کر دنیا سے کہلوانا چاہتے ہو کہ ملیحہ شایان کی ماں تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولے کہ آفاق پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں ان گہرائیوں کے بارے میں دانستہ سوچنا نہیں چاہتا۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے دھیمے لہجے میں نظریں چراتا ہوا بولا تو افتخار نے دبے دبے غصے سے کہا، تم نے تو کسی بھی گہرائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ جو جھوٹ تم دنیا کو سنانا چاہتے ہو اسے سچ کرنا ملیحہ کے اختیار میں تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کہو گے وجدان کے گھر والوں سے کہ ملیحہ نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی کیونکہ بھائی صاحب تو اس کھیل میں شامل کیے نہیں جا سکتے؟ میں ملیحہ کے لیے یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کروں گا، بلکہ کہوں گا ملیحہ پپھا جان کو منا نہ سکی تو ہمارے گھر آ گئے تاکہ ہم انہیں منا لیں۔ پھر جب وہ نہیں مانے تو آپ نے اور پاپا نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی، بلکہ کہیں گے باپ کے گھر سے نہ صحیح ماموں کے گھر سے صحیح، لیکن وہ بزرگوں کی چھاؤں میں ودا ہوئی تھی۔ آفاق کی بات سے وہ غمزدہ سے ہو گئے تھے، تھکے تھکے لہجے میں بولے، سچ کہو آفاق، سچ کہو۔ تو واقعی اگر ملیحہ کے دل کی بات مجھے اس کی زندگی میں پتہ چل جاتی تو میں بھائی صاحب کی مخالفت مول لے کر بھی ملیحہ کو وجدان کے ساتھ رخصت کر دیتا۔ وہ مجھے اتنی ہی عزیز تھی، اور اسے بھی اندازہ ہوگا کہ میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا، پھر بھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، تو اس لیے کہ وہ اس مان کو توڑنا نہیں چاہتی تھی جو ہر باپ کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اس نے خود پر جبر کیا مگر باپ کی چوکھٹ پار نہیں کی۔ مجھے اس کی سعادت مندی پر فخر ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اس نے باپ کی عزت سنبھالی، اور اس کے مر جانے کے بعد تم لوگوں سے کہو گے وہ ان خود غرضوں میں سے تھی جو اپنے دل کی خوشی کے لیے ہر حد توڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ ملیحہ کے ساتھ زیادتی نہیں؟ شاید۔ وہ اقرار میں سر کو ذرا سا ہلا کر کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ملیحہ کہیں سے آ جائے تو وجدان کی محبت میں جان دینے والی وجدان کی خاطر اس زیادتی کو ہنستے ہنستے برداشت کر لے گی۔ آپ کو معلوم ہے وجدان کون ہے؟ افتخار حسن چپ سے رہ گئی۔ اب آفاق روانی سے بول رہا تھا، وجدان وہی شخص ہے جس نے ملیحہ کی محبت میں اپنے 10 سال پھونک ڈالے، اور میں جانتا ہوں اپنی باقی کی زندگی بھی وہ اسی فیاضی سے لٹا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی محبت میں دیوانے ہیں، اور وجدان کو لوگوں نے دیوانہ کہا۔ ہاتھوں میں پتھر لیے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے اس کے پیچھے بھاگے، اسے سنگسار کیا۔ بے رحمی سے پھینکے گئے پتھر اسے لہو لہان کر دیتے، مگر پھر بھی ملیحہ کا تصور نہیں ٹوٹتا۔ وجدان کی اس حالت کو سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے، اور وہ یہ سب سہتا رہا۔ بھلا کس نے محبت میں دنیا بھلائی ہے؟ لیکن وجدان اپنا آپ بھول گیا۔ کہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ ایک محبت میں مر جائے اور دوسرا زندہ بھی ہو تو مردوں سے بدتر؟ میں ملیحہ کا بھائی ہوں، مگر میرے ہی سامنے وجدان ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں محسوس کر کے بھی اسے ٹوک نہیں پاتا۔ ٹوکوں بھی کیسے جب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہر حد سے گزر گئے؟ تو پھر میں حد کس طرح لگاؤں؟ آفاق کی سرگوشیوں میں ڈھلی آواز سن کر سمیرہ کی آنکھیں بھر گئیں۔ افتخار حسن کی حالت ایسی تھی جیسے آفاق نے ان کی شہرگ پر ہاتھ دھر دیا۔ پاپا، تایا جان۔ آفاق نے ان دونوں کو مخاطب کیا تو وہ شکستگی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ دونوں ملیحہ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ ملیحہ کی خاطر وجدان کے لیے کچھ ایسا کر دیں، اس کے لیے ہوا میں گھٹن کم ہو جائے، وہ سانس نہیں لے پاتا۔ افتخار حسن بے ساختہ نظریں چراتے اٹھ گئے، اور کسی نے بھی انہیں جانے سے نہیں روکا۔ ان کے جانے کے بعد آفاق منیر حسن کے ہاتھ تھام کر منت سے بولا، پاپا پلیز۔ تو وہ بے بسی سے بولے، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بہت بڑی ہے۔ وجدان کی خاطر نہ صحیح ملیحہ کی خاطر اسے اسی ملال نے تو مار ڈالا تھا کہ پھپھا جان نے اس کی محبت کو قبول نہیں کیا۔ آج آپ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے وجدان کو اس خوف سے چھڑا لیں کہ ایک دن وہ شایان کو کھو دے گا۔ پاپا پلیز۔ شایان وجدان کی زندگی کی آخری خوشی ہے،
اس خوشی کو اس کے پاس رہنے دے، کہیں یہ خوشی بھی اس سے کھو گئی تو اس کی عمر رائے گاں ہو جائے گی۔ آفاق کی باتیں انہیں جھنجھوڑ رہی تھی، وہ ایک دم ہی اس کی بات کاٹ کر بولے، بس آفاق، اب اور کچھ مت کہنا۔ پاپا، وجدان۔ آفاق نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، ان کو زیادہ دیکھ کر جنید تائی سے مخاطب ہوا، آپ تو شایان والی بات کے لیے راضی ہیں؟ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، مگر نم آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ خواتین کو اداس دیکھ کر ان سب کو امید ہو چلی تھی کہ 3 مہرے تو پٹ گئے۔ سمیرہ کی امی دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہار ماننے کے انداز میں بولیں، اچھا ٹھیک ہے، میں افتخار سے بات کرتی ہوں۔ سچ؟ خوش تو سب ہوئے تھے، پر ان کی بیٹیاں تو کھل اٹھی اور ایک زبان ہو کر بولیں تو انہوں نے وارننگ دینا بھی ضروری سمجھا۔ ہاں، لیکن میں صرف بات کروں گی، منانا تمہارا کام ہے، میں اس عمر میں میاں کی جھڑکیاں نہیں سن سکتی۔ بھابھی، آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ بس آمنہ، رہنے دے، وہ عاجزی سے بولی۔ ملیحہ مر چکی مگر وجدان زندہ ہے، اگر ایک جھوٹ اس کے دل کو تسلی دے سکتا ہے تو کیا غلط ہے؟ مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں جاتی، اگر شایان کو کھونے کا دھڑکا اس کے دل سے نکل جائے تو شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں دل سے چاہتی ہوں وہ ملیحہ کو بھول جائے اور شایان ہی وہ مشغلہ ہے جو وجدان کے ذہن سے ملیحہ کا خیال جھٹک سکتا ہے۔ بھابھی، کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا آفاق کی امی ان سے الجھیں، پھر تینوں میں دھواں دھار بحث چھڑ گئی۔ کام بن گیا تھا، وہ سارے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اٹھ گئے۔ صبح ناشتے کی تیاری کے دوران سمیرہ اور اس کی بہنیں سمیرہ کی امی سے رپورٹ لے رہی تھی۔ آپ نے ابو سے بات کی؟ سمیرہ نے پوچھا تو وہ منہ بنا کر بولی، کہاں، میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ پھر جوش سے مگر رازداری کے انداز میں کہنے لگی، تمہاری چچی تو رات میں مان گئی، لیکن آمنہ ابھی تک ٹکی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ ہے بھائی انہیں بہن بھائیوں کا، کوئی ایک بھی مان جائے تو باقی تو اپنے آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ان کا جوش سرد ہو چکا تھا، پھر کسی خیال نے اسے ابھار دیا۔ عظمیٰ کا بازو تو پوچھ کر کہنے لگی، تم سارے افتخار کے پیچھے پڑے ہو، منیر سے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ابو ہی بھائیوں میں بڑے ہیں، اگر وہ مان گئے تو باقی 2 راضی نہ ہوں، فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کبھی ابو کے فیصلے کے آگے نہیں بولیں گے۔ عظمیٰ کہہ کر تائید چاہنے کے انداز میں اپنی بہنوں کو دیکھنے لگی تو سب نے اس کی تائید کی۔ سائمہ کی نظر کچن کی کھڑکی سے باہر گئی اور وہ سمیرہ کا کندھا ہلا کر بولی، سمیرہ، ابو ناشتے کے لیے آ گئی، یہ آفاق کدھر ہے؟ سمیرہ نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا، افتخار حسن ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو منیر حسن اور سمد ساتھ ساتھ ہی آئے۔ ماحول میں اتنا تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا، ہر کوئی گرد و پیش سے نظر چرائے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ منیر حسن اور افتخار حسن کو اندازہ تھا کہ وہ تینوں رات والا ٹاپک دوبارہ ضرور شروع کریں گے۔ اس ٹاپک سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ تایا جان، کیا سوچا پھر آپ نے؟ کس بارے میں؟ انہوں نے تجاہل عارفانہ برتا، وہی جو رات میں بات ہوئی تھی۔ افتخار حسن کپ ٹیبل پر رکھ کر برہمی سے بولے، وہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ ہمیں آپ سے اجازت چاہیے ماموں جان، اور اگر آپ سوچیں گے نہیں تو ہمیں اجازت کیسے دیں گے؟ جنید کے لہجے میں اصرار تھا۔ افتخار حسن کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اجازت مانگنی ہے تو مجھ سے نہیں، بھائی صاحب سے مانگو۔ ان کا یہاں کیا ذکر؟ بنا سوچے ہی سمد کے منہ سے نکلا، پھر اسے فوراً ہی اپنی بات کے بیٹوں کے ہونے کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ افتخار حسن اس کی بات سن کر بولے، ملیحہ ان کی بیٹی تھی، اور اگر کل تم کسی کو ملیحہ کی اولاد کہتے ہو تو یہ ان کے خون میں ملاوٹ کے برابر ہے۔ جس پر اعتراض وہی کریں گے، میں نہیں۔ حسب نسب خاندانی وراثت ہوتی ہے جسے یوں ہی نہیں بانٹا جاتا۔ وجدان اگر شایان کو اپنی ولدیت دے رہا ہے تو یہ اس کی مرضی، پھر وہ ایسا اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر کر رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ عظیم کو پتہ چل جائے تو وجدان کی خاطر وہ ایک لے پالک کی حیثیت سے تو شایان کو شاید برداشت کر ہی لے، مگر وہ کبھی اسے اپنا وارث تسلیم نہیں کریں گے۔ اظہر فاروقی کی تو بات دور ہے، کبھی جاؤ ان کی زمینوں پر، وہاں جانوروں کی منڈی جیسے ایک بڑا باڑا ہے جس میں ہر نسل کا چھپایا موجود ہے سوائے خچر کے، کیونکہ اس کی نسل دوغلی ہے۔ جس شخص کو جانوروں کی نسل میں ملاوٹ پسند نہیں، وہ اپنی نسل میں آمیزش کیا برداشت کر لے گا؟ اظہر فاروقی کو اپنی اعلیٰ نسب کا غرور ہے، اپنے غرور کا تاج کبھی بھی کسی کی ناجائز اولاد کے سر پر نہیں سجائیں گے۔ آپ کیا صرف ان کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں؟
جنید کے سوال پر وہ رخ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو یاد ہے خالو جان سے ہماری آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، ملیحہ کے سوئم پر۔ اور آج ملیحہ کو گزرے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران نور الہدا بھی آیا تو بس ایک بار۔ اس کے علاوہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور آئندہ بھی ایسا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ پھر انہیں کیسے پتا چلے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو ملیحہ کو ماں کہتا ہے؟ ماں۔ اس نے مٹھاس سے اس لفظ کو ادا کیا۔ یہ لفظ کتنا مقدس، کتنا قابل احترام ہے۔ ملیحہ کو اس سے اچھا خطاب اور کیا ملے گا؟ افتخار حسن نے تو کوئی جواب نہیں دیا اور منیر حسن جو پہلے ہی لا تعلق سے ناشتے میں مصروف تھے اب چہرے عجیب سے تاثرات لیے خاموش تھے۔ ان کے سامنے پڑا ناشتہ یوں ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں ہی محسوس کر رہے تھے کہ انہیں اپنے بڑے بھائی کی تائید میں ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ انہیں یہ خاموشی اپنے حق میں محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تھا جسے آخر آفاق نے توڑا۔ آپ دونوں پھپھا جان کو صرف ملیحہ کی موت کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن کیا وجدان کی بربادی ان کے ذمہ نہیں؟ یہ دونوں الزام لازم و ملزوم ہے، لیکن پھپھا جان اکیلے ملزم نہیں۔ میرا ضمیر مجھے بھی ان الزاموں میں ان کے ساتھ شامل رکھتا ہے۔ افتخار اور حسن اور منیر حسن نے ذرا سا چونک کر اسے دیکھا۔ سمد اور جنید بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو سر کو جھکائے نیچی نگاہ کیے کہہ رہا تھا، آپ کو بے خبری کا فائدہ حاصل ہے، مگر میں وہ شخص ہوں جو ملیحہ کی زندگی میں ہی پورا سچ جان گیا تھا۔ میرے پاس 3 دن کی مہلت تھی اور میں ان 3 دنوں میں کچھ کر سکتا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے کچھ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں ساحل پر کھڑا ان دونوں کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ڈوب گئے۔ یقیناً آفاق کی آنکھوں میں نمی آ گئی جسے اس نے اندر ہی اندر روکتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں ان کے جذبوں کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ سمجھتا بھی کیسے؟ ایک انگوٹھی نے ملیحہ کو باندھ لیا اور گریز کے اشارے نے وجدان کے راستے بدل دیے۔ تو میں نے سوچا انہیں اگر محبت تھی بھی تو وہاں تک نہیں پہنچی جہاں ایک دوسرے کے لیے چوٹ سہی جاتی ہے، مگر ان کی محبت تو وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں چاہے جانے والے شخص کے احترام میں اپنے ہاتھوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وجدان ملیحہ کے لیے مٹا رہا اور ملیحہ نور الہدا کے لیے مٹتے مٹتے وجدان کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ اپنے آپ اس بھنور میں سے نہیں نکل سکتے تھے، انہیں کسی تیسرے کی ضرورت تھی جو انہیں اس بھنور سے نکالتا، مگر میں وہ تیسرا شخص کیسے بنتا؟ نہ کوئی اعتراف، نہ کوئی وعدہ، محض چند ملاقاتیں اور کوئی اپنی زندگی خیرات کر دے، ایسی کوئی مثال کانوں نے سنی کب تھی؟ مگر میں پھر بھی شرمندہ ہوں پاپا۔ اس نے سر اٹھا کر منیر حسن کو پکارا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شایان کی صورت میں مجھے وہ موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں، پھر شاید وجدان کا سامنا کرتے ہوئے مجھے ندامت نہ ہو۔ میں اس بار ساحل پر بیٹھ کر وجدان کے ڈوبنے کا نظارہ نہیں کروں گا۔ منیر حسن اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی کو دیکھتے رہ گئے۔ آج آفس سے ہاف ڈے لے لینا۔ آفاق اس غیر متعلق جملے پر اچنبھے سے بولا، کیوں؟ وہ اس کا جواب دینے کے بجائے بولے، میں وجدان کو بھی لنچ کے بعد آف کر دوں گا، تم اس کے گھر جا کر شایان کو کچھ دنوں کے لیے یہاں لے آنا۔ ایک تو اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے، دوسرا وجدان تو شاید اعتراض نہ کرے لیکن اس کے گھر بلا لے۔ شایان کو ہمارے گھر کچھ دن رہنے کی اجازت کیوں دیں گے؟ منیر حسن بولے تو ان کے لہجے میں سکون تھا۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری یہاں بھی ہو سکتی ہے اور وجدان کے گھر والے تمہیں شایان کو ساتھ لے جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آخر تم اس کے ماموں ہو۔ جب اس کی بات آفاق کی سمجھ میں آئی تو وہ سمد اور جنید ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سمیرا کے ہونٹوں پر بھی آسودہ مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر افتخار حسن فوراً اسے ٹوکتے ہوئے بولے، منیر حسن؟ لیکن ان کی آواز میں تیزی نہیں، حیرت بھرا استفسار تھا۔ میں جانتا ہوں افتخار بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ سوچ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں وجدان کے لیے صحیح سوچ رہا ہوں۔ اگر ہم اس جھوٹ کی تصدیق کرتے تو نقصان کوئی نہیں، لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ وجدان کے ذہن سے بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ لیکن اگر ہم تردید کرتے ہیں تو آج یا کل وجدان کو ایک اور خسارے سے گزرنا۔ آپ صحیح غلط کے چکر سے نکل آئیں۔ ہمیشہ اور ہر معاملے میں صحیح اور غلط کا ٹیک لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں کسی ٹیگ کے بغیر قبول کر لیا جائے۔ ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ افتخار حسن نے پھر کچھ نہیں کہا اور سامنے رکھے کپ میں بچی ٹھنڈی چائے کی آخری گھونٹ حلق سے اتارنے لگا۔
لیکن منیر حسن ٹھنڈے ناشتے پر قناعت نہیں کر سکے اور بلند آواز میں کچن کے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، سمیرہ بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور لے آؤ۔ دونوں ہی ناشتہ کر کے جا چکے تو آفاق پرسوچ انداز میں بولا، یار اس کہانی میں بہت جھول ہیں، محنت کرنی پڑے گی۔ کیسے جھول؟ جنید نے حیرت سے پوچھا تو آفاق نے کہا، ہمیں ہر صورت اس بات پر قائم رہنا ہے کہ ملیحہ کی شادی ہماری سرپرستی میں ہوئی تھی، جس کا مطلب ہوا کہ جب وجدان لاپتہ ہوا تو اس کا اتا پتہ ہمارے پاس تھا اور میں نے جان بوجھ کر سالوں سال وجدان کی فیملی کو لا علم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی وجدان کے اتفاقاً واپسی بھی دھوکہ ہی لگے گی، پھر شاید وہ وجدان کی مینٹل کنڈیشن والی بات کو بھی من گھڑت کہانی سمجھے۔ زارا پرسوچ انداز میں بولی، اگر وجدان کی فیملی کا ہم پر سے اعتبار اٹھ گیا تو واقعی شکوک و شبہات کا کوئی انت نہیں، اور اس سے بڑی مشکل بھی یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کی وضاحت نہیں دے پاؤں گا۔ آفاق کا انداز ایسا تھا جیسے دیر تک اس مسئلے کو سوچتے وہ تھک گیا ہو مگر حل پھر بھی نہ ملا۔ یہ واقعی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی نظروں میں مشکوک ہو گئے تو وہ ہماری کہانی پر بھی آسانی سے اعتبار نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تصدیق کرنے کی کوشش میں وہ سچ تک پہنچ جائیں۔ فکر مندی سے کہتا سمجھ چپ ہوا تو سب پریشان صورت بنائے سر ہلانے لگے۔ سمیرہ نے ان کے چہروں کو دیکھا اور کہا، اس میں اتنا سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بات ناقابل اعتبار ٹھہرے وہ بات ہی نہ کریں۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولیں کہ وجدان نے جب گھر چھوڑا ملیحہ کے انتقال کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے، تو شایان کہانی میں کیسے شامل ہوگا؟ خفیہ شادی کے ذریعے۔ مطلب اس بار عظمیٰ نے وضاحت چاہی تو سمیرہ سمجھانے لگی، دیکھیں ملیحہ کی شادی تو ماموں کی سرپرستی میں ہی ہو گئی، یعنی خفیہ شادی۔ وہ بول کر داد طلب نظروں سے سب کو دیکھنے لگے، پر ان کے چہرے پر بدستور ہونک بنے دیکھ کر سمیرہ نے کہا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آیا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو، ملیحہ کی ڈیتھ سے 1 سال پہلے وجدان اور ملیحہ کی شادی ہوئی، وہ پریگننٹ ہوئی، پھر 21 دسمبر 1981 کی رات شایان کو جنم دیتے ہوئے ملیحہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور 22 دسمبر کو وجدان اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ کہاں؟ بولا، ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ چپ ہوئی تو جنید بے ساختہ بولا، زبردست! آفاق، سمیرہ کی بنائی کہانی پر کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا، بس اس رف آئیڈیا کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کہانی کی نوک پلک سواری جانے لگی۔ جب ہر زاویے پر غور کر لیا گیا تو آفاق اپنی جگہ سے اٹھا، چلو تیار ہو جاؤ، شایان کو لینے جانا ہے۔ بس ہم دونوں جائیں گے؟ میرا مطلب امی یا چچی جان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا؟ نہیں، آج جھوٹ بولنے کا دن ہے، اجازت دینا اور بات ہے، لیکن جب ان کے سامنے ملیحہ اور شایان کے بیچ جھوٹے رشتے کا پل باندھا جائے گا تو ان کے لیے چپ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کیوں ہم انہیں اس مشکل میں ڈالیں؟ شایان کو لینے کے لیے بس میں اور تم ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں، وہ آفاق سے کہتی اٹھ گئی۔ ان دونوں کو وجدان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں کہ اچانک شایان باہر سے بھاگتا ہوا آیا اور آفاق کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ انکل، اب جواد کو کیوں نہیں لائے؟ میں نے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنی تھی۔ آج آفاق اسے ملیحہ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، شاید اسی لیے معصومانہ خفگی سے منہ پھلاتا وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ آفاق کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا تو جواب دیے بغیر مسکراتا ہوا اس کے گال چومنے لگا۔ بیٹا، پہلے سلام کرتے ہیں، وجدان نے ٹوکا تو شایان نے لہراتا ہوا سلام کیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، آفاق نے اسی کے انداز میں جواب دے کر وجدان سے کہا۔ اب اسے یہ بھی کہہ دو کہ مجھے انکل نہ کہا کرے، غیریت سی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، انکل کا لفظ تو غیروں کے لیے بنا ہے۔ عائشہ فوراً اس کی تائید کرتی بولی، پھر شایان کو مخاطب کیا، شایان تم آفاق کو چاچو کہا کرو، آخر یہ وجدان کے بھائیوں جیسا ہے۔ اور آفاق کو بات کرنے کا موقع مل گیا، وہ سوچ کر بولا، چاچو نہیں آنٹی، آپ مجھے اس سے ماموں کہلوائیں، کیونکہ وجدان میرے بھائی جیسا ہے، لیکن ملیحہ کا تو میں بھائی ہی تھا۔ کیا؟ عائشہ کے ساتھ مصطفیٰ عظیم اور انیکا بھی بری طرح چونکے وجدان بھی ٹھٹک گیا تھا۔ جی ہاں، آفاق ان کے حیران چہروں پر نظر ڈالتا آرام سے کہہ رہا تھا، ملیحہ میری پھپھو زاد بہن تھی۔
ایک انکشاف تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس انکشاف پر کس رد عمل کا اظہار کرے، لیکن وجدان کی چھٹی حص نے اسے کوئی اشارہ کیا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، بس آفاق، اس کے بعد کچھ مت کہنا۔ لیکن کیوں؟ میں پاپا اور تایا جان کی اجازت لے کر اسی لیے آیا ہوں کہ انکل اور آنٹی ملیحہ اور میرے رشتے کے بارے میں جان جائیں، اور میں انہیں یہ بھی بتا دوں کہ شایان میرا بھانجا ہے۔ آفاق نے پاپا اور تایا جان کا حوالہ اسی لیے دیا تھا کہ وجدان خاموش ہو جائے۔ وہ واقعی چپ سا ہو گیا تھا، پھر لب بھینچ کر اٹھا اور لاؤنج سے چلا گیا۔ آفاق اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر سوالوں کا سلسلہ شروع کر چکے تھے، اور آفاق کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو کہہ رہے تھے، ملیحہ تمہاری کزن تھی، تم نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپا کر رکھی، کیوں؟ کیونکہ وجدان گمشدہ تھا اور آپ اس کی گمشدگی کا تعلق ملیحہ سے جوڑ رہے تھے۔ اگر اس وقت میں کہتا کہ ملیحہ میری کزن تھی تو بدمزگی ضرور ہوتی، مگر اب حالات میں ٹھہراؤ آ چکا ہے، پھر وقت بھی اتنا بیت چکا ہے کہ اس بات کو ظاہر کر دینے میں اب کوئی حرج نہیں۔ مصطفیٰ عظیم لب بھینچنے لگے، پھر مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے بولے، ملیحہ تمہاری کزن تھی اور وجدان دوست، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تم ان کے رازدار تھے۔ سچ بتانا آفاق، کیا وجدان نے گھر سے جانے کے بعد تم سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، لیکن آپ کا یہ اندازہ درست ہے کہ میں ان دونوں کا رازدار تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کی لا علمی کو رد کر دیا۔ ملیحہ کو تم بہن کہہ رہے ہو، اور دوست چاہے کتنا ہی قابل اعتبار ہوئے، کوئی غیرت مند شخص اپنی بہن دوست کے حوالے نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے نکاح میں نہ آ جائے، اور اس کے بعد بھی وجدان نہ صحیح ملیحہ تو تم سے رابطہ کرتی رہی ہوگی۔ آفاق نے انہیں اطمینان سے اپنی بات کہنے کا موقع دیا، پھر جب وہ چپ ہوئے تو کہا، اب بھی آپ کے سارے اندازے درست ہیں، مگر ایک بات کی تصحیح کر لیجئے کہ وجدان نے گھر سے جانے کے بعد ملیحہ سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ جس وقت اس نے گھر چھوڑا اس وقت تک ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کیا؟ حیرت کے ایک اور جھٹکے انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ آفاق اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آپ کو شاید یاد ہو جس رات وجدان نے گھر چھوڑا، اسی دن میں صبح وجدان کو لینے آیا تھا اور آپ کے لیے پوچھنے پر بتایا تھا کہ پچھلی رات میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں وجدان کو جنازے میں شرکت کے لیے لے جا رہا ہوں۔ وہ رکا، پھر کہا، وہ کزن ملیحہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ ٹھہریں، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ ملیحہ کی ڈیتھ سے تقریباً 1.5 سال پہلے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور چند ملاقاتوں میں ہی انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کی تو وہ چراغ پا ہو گئے۔ ملیحہ نے انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت اس رشتے پر تیار نہیں ہوئے، اور ملیحہ کے لیے وجدان کو بھولنا ناممکن تھا۔ بات اتنی بڑی کہ ملیحہ احتجاجاً گھر چھوڑ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اکلوتی بیٹی کی جدائی پر ان کا دل پس جائے گا، مگر ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے ملیحہ کو اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دیا۔ اب ملیحہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں تھا کہ ملیحہ کی وجدان کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ پھر میرے پاپا اور تایا نے ملیحہ کے سرپرستوں کی حیثیت سے اسے وجدان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وجدان نے آپ لوگوں سے چھپ کر شادی کی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ملیحہ کے بابا جان کی طرح آپ لوگ بھی اس معاملے کو ایشو بنا لیں گے، جبکہ اس شادی کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ملیحہ کو پھپھا جان سے بہت محبت تھی، اور ان کی طرف سے تعلق توڑ لیے جانے کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی جو اسے وجدان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے وجدان نے کچھ وقت کے لیے اپنی شادی کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد آفاق گھر سے رٹ کر آئے جملوں کو روانی سے ادا کرتا جا رہا تھا کہ بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کے لیے بات کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو چپ ہونے کے ساتھ ہی سر کو جھکاتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا چہرہ چھپا لیا جو ایک دم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ سمیرہ بھانپ چکی تھی کہ یہ غیرت کی سرخی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آفاق کی زبان کس بات نے پکڑ لی ہے، اس لیے اس کے چپ ہوتے ہی سمیرہ نے بولنا شروع کیا۔ جب ملیحہ امید سے ہوئی تو وجدان کو لگا اسے شادی کا اعلان کر دینا چاہیے، مگر پھر بھی اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اچانک ایک دن ملیحہ کو آپ کے سامنے لے آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک دم دھماکہ کرنے کے بجائے وہ پہلے آپ لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کر لے کہ آپ اس کی شادی ملیحہ کے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے، پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ لیکن اس کی توقع کے عین مطابق آنٹی نے ملیحہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وجدان دوہرے عذاب میں گرفتار تھا۔ ایک طرف اسے آپ کو منانا تھا، دوسری طرف ملیحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔
وجدان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ فی الفور اسے گھر لے آئے تاکہ 24 گھنٹے اس کے پاس رہ سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جس رات شایان پیدا ہوا، ملیحہ کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے، لیکن سمیرہ نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ مصطفیٰ عظیم ہونٹوں پر مٹھی جمائے خاموش بیٹھے تھے، اور عائشہ مصطفیٰ پرنم آنکھوں کے ساتھ بولی، تو یہ وجہ تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ میں نے تو وجدان سے کہہ دیا تھا کہ ملیحہ سے شادی کر لے، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ آج پتہ چلا میں نے اجازت دینے میں دیر کر دی۔ میں نے اس وقت اسے ملیحہ سے شادی کرنے کی اجازت دی جب وہ ملیحہ کو دفنا کر آ رہا تھا۔ اف میرے اللہ! انہوں نے کرب سے آنکھیں بھیج لی اور آنسو ٹپ ٹپ ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ کیسے برشی کی طرح میرے لفظ وجدان کے سینے کے آر پار ہوئے ہوں گے۔ کیسی ماں ہوں، اس کی حالت نہیں پہچان سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس رات وجدان اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا، وہ خود سے بچھڑ گیا تھا، ٹوٹ رہا تھا وہ، اور میں نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو ملیحہ کو خود جا کر گھر لے آتی، اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھتی۔ بھلا وجدان اس حالت میں کہاں سنبھال پاتا ہوگا؟ پھر وہ آنسو پوچھتی مصطفیٰ عظیم سے بولی، یاد ہے مصطفیٰ صاحب، ملیحہ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے وجدان نے اچانک گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا، آفس بھی نہیں جاتا تھا، صبح کا نکلا آدھی رات کے بعد گھر میں گھستا تھا، اور ہم ناراض ہوتے تھے۔ اب سمجھ آیا اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ پھر وہ کیسے گھر اور آفس کی پرواہ کرتا، اس کا دھیان تو ملیحہ میں اٹکا رہتا۔ پھر جیسے نہیں کسی بات کا دھیان آیا تھا، انہوں نے پکارا، انیکا۔ جی امی، وہ چونک کر بولی، تم نے بتایا تھا کہ وجدان کے جانے سے 2-3 دن پہلے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ملیحہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر سہمی آواز میں بولی، جی بتایا تھا۔ عائشہ مصطفیٰ کے تیور بگڑ گئے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ملیحہ پورے دنوں سے تھی؟ افاق اور سمیرہ ان کی بات سن کر گھبرا گئے۔ افاق کے ذہن سے یہ بات ہی محو ہو چکی تھی کہ انیکا کی ملیحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا اس کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، اور شایان کا بھی۔ وہ سٹپٹائی نظروں سے انیکا کو دیکھنے لگا، مگر افاق کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انیکا اس سے بھی زیادہ بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی۔ تیزی سے پلکیں جھپکتی وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، لیکن کوئی جواب جیسے بن نہیں پا رہا تھا۔ بولو انیکا، آپ چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ کیا بولوں ابو، جب میں نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا؟ افاق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ عائشہ پہلے سے بھی تیز لہجے میں بولی، کیا بات کر رہی ہو؟ جس عورت کے ہاں 2-4 روز میں ولادت ہونے والی ہو اسے تو کواری بھی پہچان لے، اور تم جو اس وقت بھی ایک بچے کی ماں تھی اتنا بھی نہ دیکھ سکی کہ ملیحہ امید سے ہے؟ انیکا اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکی تھی، پھر بولی، امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اصل میں پہلے ہی وجدان کی طرف سے پریشان تھی، پھر جب ملیحہ نے بتایا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے اور وجدان سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے فطری طور پہ غصہ آ گیا۔ شاید اسی لیے میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، ہے شاید دیکھا بھی ہو تو دھیان نہ دیا ہوگا، کیونکہ وجدان تو یہی کہہ رہا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کب کہا تھا کہ کر چکا، جس طرف دھیان جاتا، اور پھر ملیحہ نے شال دے رکھی تھی، حالانکہ 10 سال پرانی بات ہے، پھر بھی مجھے یاد ہے کہ ملیحہ کالے رنگ کی ساڑی میں تھی اور اس نے اپنے گرد میرون کلر کی شال خوب پھیلا رکھی تھی، ہو سکتا ہے اس لیے بھی میں دیکھ نہیں پائی۔ افاق اور سمیرہ سکون کا سانس لیتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائے، حالانکہ انیکا چشمدید گواہ تھی، پر اس کا وہ حال تھا کہ مجھے خود اپنی نگاہوں پر اعتبار نہیں۔ اس کا عذر سن کر بھی عائشہ کہیں بغیر نہ رہ سکی۔ بہو تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہو تو گئے گزرے بھی اس کے ناز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پوتے کی بیوی ماں شوہر کی خبر لینے چوکھٹ پر آئے بھی تو تم نے اسے دروازے سے لٹا دیا۔ تم نے بھی بہت زیادتی کی انیکا۔ وجدان کو پتہ چلا ہوگا تو کتنا برا لگا ہوگا اسے کہ آج تک ناراض ہے۔ ٹھیک ہی تھا پھر وہ جو اپنے بچے کو لے کر چلا گیا۔ بھلا وہ اپنے بچے کو اس گھر میں لے کر کیوں آتا جس گھر میں اس کے بچے کی ماں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملی؟ بیتی باتوں کا دکھ کرنے سے کیا ہوگا؟ انہیں ماضی کا افسوس کرتے دیکھ کر مصطفیٰ عظیم نے دھیرے سے کہا، پھر آفاق کی طرف مڑے، تم یقین کرو ہم سب ملیحہ کی جواں مرگی کا بہت افسوس ہے۔ میں تمہارے والد اور تایا سے بھی خود جا کر تعزیت کروں گا۔ بے شک ملیحہ کے انتقال کو طویل مدت گزر چکی، مگر ہمیں تو آج ہی معلوم ہوا کہ وہ تمہاری بہن تھی۔ بلکہ تم مجھے ملیحہ کے والد کا بھی پتہ بتا دو، میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ ایسا سوچیں بھی مت۔ کیوں؟
میں نے بتایا نا، وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھے، وہ تو تب کی بات تھی، بات اب بھی یہی ہے۔ کیا بیٹی کی موت بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی؟ وہ حیرت سے بولے، پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، وہ ملیحہ کی موت کے بارے میں تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ وہ ملیحہ کی آخری رسوم میں شامل تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شایان کی طرف نہیں دیکھا۔ آفاق اس خیال سے جلدی سے بولا کہ کہیں وہ ملیحہ کے جنازے میں بابا جان کی شمولیت کو ان کی طرف سے نرمی نہ سمجھ بیٹھے۔ حد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بچوں سے غلطی ہو گئی، مگر اب تو انہیں معاف کر دینا چاہیے، پھر جب بیٹی ہی نہیں رہی تو ناراضی کس بات کی؟ آپ نہیں جانتے انکل، پپا جان کی سخت مزاجی بے مثال ہے۔ اگر وہ اتنے ضدی نہ ہوتے تو ملیحہ ان کی مرضی کے بغیر شادی کیوں کرتی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ملیحہ نے ان کے بعد انہیں منانے کی کوشش نہیں کی؟ ملیحہ نے بہت جتن کیے کہ وہ وجدان کو قبول کر لے، مگر پپا جان ٹس سے مس نہ ہوئے۔ موت برحق ہے اور ایک دن سب کو مرنا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ملیحہ کو پپا جان کی ناراضی نے موت سے پہلے مار دیا تھا۔ اسے اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی، ان کی ناراضی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکی۔ ان کی ناپرستی کا اندازہ لگائیں کہ وہ وجدان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہی ملیحہ کے جنازے پر ہوئی تھی، اور اس دن بھی انہوں نے وجدان کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بار بھی وجدان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ آفاق یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ مصطفیٰ عظیم بابا سے ملنے کا خیال ہی ذہن سے جھٹک دے۔ وجدان نہ صحیح، شایان سے ملنے کا تو دل چاہتا ہوگا، آخر ان کا نواسا ہے، ان کا خون ہے۔ دل چاہتا تو کبھی ملنے نہ آتے۔ آفاق کی بات نے انہیں چپ ہونے پر مجبور کر دیا، پھر آزردگی سے بولے، اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو ملیحہ اور وجدان سے، پر سمجھ نہیں آتا اس بچے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ وہ سارے رشتوں سے دور رہے، مجھ سے پوچھتا ہے زوار اور مناہل تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ کبھی جو دونوں اپنے نانا کے گھر چلے جائیں تو یہ ضد کرنے لگتا ہے کہ مجھے بھی نانا کے پاس جانا ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کی قسمت میں ادھورے رشتے ہیں؟ معصوم بچے کا ذہن الجھنوں کا گھر بن کر رہ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر آفاق نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اسے رشتے ہی دینے آیا ہوں۔ پھر وہ کچھ دور بیٹھے شایان سے بولا، نانا کے گھر چلو گے؟ شایان کا ذہن آس پاس ہو رہی بات چیت کو یاد کرنے، اس سے نتیجے خاص کرنے میں لگا تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بولا تو آفاق اسے ہاتھ پکڑ کر پاس بلاتے ہوئے بولا، تمہیں امی کی تصویریں دیکھنا اچھا لگتا ہے نا؟ شایان نے زور زور سے سر ہلایا تو آفاق نے جیسے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہاری امی کی بہت ساری تصویریں ہیں۔ آپ امی کے بھائی ہیں؟ اب اس نے اپنے ذہن کی بیٹری سٹارٹ کی۔ آپ مجھے امی کے بارے میں بتائیں گے؟ ہاں، لیکن اگر تم میرے گھر چل کر رہنے پر تیار ہو جاؤ تو۔ آفاق کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ اچھل کر بولا، میں آپ کے گھر جاؤں گا؟ لیکن ابو سے پوچھنا ہوگا نا۔ تو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ آفاق اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تو عائشہ بولی، پوچھنا کیا ہے، بس جا کر وجدان کو بتا دو، تب تک میں اسے تیار کرتی ہوں۔ آفاق اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ وجدان سر دونوں ہاتھوں پر گرائے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ آفاق اس کے برابر آ کر بیٹھا تو وجدان سر اٹھائے بغیر بولا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ وجدان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں اسے سمجھا لیتا۔ مان لو وجدان کے شایان کے ذہن سے ملیحہ کا تصور جدا کرنا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ وجدان بے بسی سے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا، پھر تھکن بھری آواز میں بولا، اب میں منیر انکل اور افتخار انکل کا سامنا کیسے کروں گا؟ عادت ہو جائے گی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اور کیا کرتا؟ آفاق چڑ گیا۔ اس دن جب شایان ملیحہ کو امی کہہ کر اس کی تصویریں دکھا رہا تھا تو وہاں جواد اور فائزہ بھی تھے جو ملیحہ کو دوسرے حوالے سے جانتے ہیں۔ وہ تو شکر تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو نہیں پہچانا، لیکن شکر کرنے کا یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ پھر تم کیا کرتے؟ وجدان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ خاموشی کے اس دیوار کو شایان کی آواز نے توڑا جو ابو ابو پکارتا ان دونوں کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ قریب آنے پر وہ اپنی سپیڈ کم کیے بغیر وجدان کے سینے میں گھس گیا تو وجدان ہلکے سے دھکے سے پیچھے ہو گیا، پھر اس کے سر پر چپت لگا کر بولا، بریک تو لگا لیا کرو۔ مگر وہ اپنی ہی کہنے لگا، پتہ ہے ابو، ماموں کہہ رہے ہیں وہ مجھے نانا کے گھر لے کر جائیں گے۔ وجدان ہکا بکا رہ گیا، پھر حواس باختہ سا آفاق سے بولا،
تم اسے بابا جان کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ آفاق بدکا: میری شامت آئی ہے، اسے وہاں لے کر گیا تو پپا جان مجھے جان سے مار دیں گے، مجھے ان کے گھر جانا بھی نہیں۔ شایان کے ناراضی سے کہنے پر وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ کیوں بھائی؟ آفاق نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ بدستور منہ پھلائے کہنے لگا، انہوں نے امی کو ڈانٹا تھا، وہ گندے ہیں۔ ایسا نہیں بولتے، وجدان نے فوراً ٹوکا، جبکہ آفاق نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جب یہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ ملیحہ کا ہی بیٹا ہے۔ وجدان دانستہ تبصرے سے گریز کرتے ہوئے بولا، اچھا سنو، تم اسے لے کر جا رہے ہو تو واپس کب تک چھوڑنے آؤ گے؟ پہلی بار ملیحہ کا بیٹا بن کر میرے گھر جا رہا ہے، 10-12 دن تو رکے گا ہی۔ میں شایان کے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتا، وجدان تیزی سے بولا، زیادہ سے زیادہ 2 دن، پرسوں شام میں اسے واپس چھوڑ جانا۔ دیکھیں گے، آفاق نے بے نیازی سے کہا تو وجدان انگلی دکھا کر بولا، اگر تم اسے چھوڑنے نہیں آئے تو میں خود اسے لینے آ جاؤں گا، کہا نا، دیکھیں گے۔ آفاق کا اندازہ ہنوز وہی تھا، پھر سارا وقت وجدان اسے یہی تاکید کرتا رہا کہ 1-2 دن کے بعد وہ شایان کو بھیج دے، اور آفاق بھی لاپرواہی سے سر ہلاتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو سب انہیں گاڑی تک چھوڑنے باہر آ گئے۔ رخصت کے لیے ہاتھ ملاتے ہوئے وجدان پھر سے تاکید کرنے لگا، بس کل کا دن کافی ہے، پرسوں اسے لے آنا۔ آفاق چڑھ کر عائشہ سے بولا، آنٹی اس کا بیگ بھی تیار کر دیں۔ تو وجدان نے بے بسی سے کہا، مذاق مت کرو، میں واقعی شایان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے کبھی ایک دن کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہیں کیا، اور وہ میرے بغیر اداس ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، بلکہ دیکھو وہ ابھی سے اداس ہو گیا ہے۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شایان بیٹھا تھا۔ تم بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ اور گاڑی کے پاس آ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر پاؤں باہر رکھے اندر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے شایان کو بازوؤں میں جکڑ کر سینے سے لگا کے پیار کرتے ہوئے بولا، وہاں جا کر شرارت مت کرنا، اور اداس ہو جاؤ تو ماموں سے کہہ دینا، وہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ پھر سمیرا سے کہنے لگا، بھابھی ذرا خیال رکھیں، یہ سارا وقت کھیلتا نہ رہے، اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے، کھانے کا بھی دھیان رکھیں، یہ ٹائم پر کھانا نہیں کھاتا اور دودھ سے تو بھاگتا ہے، آپ کو زبردستی پلانا پڑے گا۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں شایان کا پورا خیال رکھوں گی، سمیرا نے اسے مطمئن کرنے کو کہا۔ تبھی آفاق جو دروازے میں جھک کر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، وجدان کے کندھے پر ہاتھ مار کر متوجہ ہوتے ہوئے بولا، جسے سکھا رہے ہو اسے 2 بچے پالنے کا تجربہ ہے، اور اب آپ باہر آئیے۔ آفاق نے اسے بازو پکڑ کر باہر نکالا، پھر لے جا کر مصطفیٰ عظیم کے برابر کھڑا کر دیا۔ ذرا اسے پکڑ کر رکھیے تاکہ میں جا سکوں۔ پھر وجدان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ اڑاتا ہوا بولا، اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ پھر انجن سٹارٹ کرتے گاڑی کو گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ مصطفیٰ عظیم نے وجدان کی طرف دیکھا جو کچھ سوچتا ہوا گیٹ سے باہر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں یہی ایک الجھن بچی تھی، وہ بھی سلجھ گئی، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ دوبارہ گھر بسانے کا؟ واپس گردن موڑتے ہوئے وجدان سامنے دیکھنے لگا۔ زندگی میں ایسے شخص کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو دکھ سکھ بانٹ سکے، تھک جاؤ تو تھکن سمیٹ لے، لڑکھڑاؤ تو ہاتھ تھام لے۔ پر ابھی تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہوئی کہ تنہائی کو عادت بنا لو، اب بھی تمہارے سامنے زندگی کا لمبا سفر باقی ہے، یہ سفر اکیلے نہیں کر سکے گا۔ میں اکیلا کہاں ہوں، میرے پاس شایان ہے۔ اس کی بات پر مصطفیٰ عظیم بولے، یہ فیصلہ تمہاری ہی نہیں شایان کی بھی ضرورت ہے، اسے ماں مل جائے گی، تم کب تک اسے اکیلے سنبھالتے رہو گے؟ بچہ پالنا مردوں کے بس کی بات نہیں۔ وجدان بولا، میں نے اس وقت بھی شایان کو سنبھالا تھا جب اس کی ماں پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے چھوڑ گئی تھی، پھر اب کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ پھر کچھ سالوں کی بات ہے، وہ جوان ہو جائے گا، تب تو مجھے اسے سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولے، شادی مرد کی ضرورت ہوتی ہے وجدان، تم کب تک اس ضرورت سے آنکھ چھڑاؤ گے؟ لیکن مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم ملیحہ کو بھول نہیں سکتے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے پوچھا تو وجدان نے نظر جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا، بھول بھی جاؤں تو یاد آتی رہیں گی۔ اور مصطفیٰ عظیم مایوسی سے سر جھکا کر پلٹ گئے۔ اگر اندر جانے سے پہلے انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وجدان پورچ کی تیز روشنیوں میں گمسم سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر آہ بھرتے وہ اندر چلے گئے۔ شایان آیا تو سب ہال میں جمع ہو گئے۔ آؤ تمہاری سب سے جان پہچان کراؤں۔ سب سے آفاق اس کا تعارف کروا رہا تھا اور شایان رشتوں کو ذہن میں نقش کر رہا تھا۔
رات میں وہ گوہر اور زارا بچوں کو ان کے مشترکہ کمرے میں سلانے آئیں تو کچھ دیر بعد ہی ارم دودھ کا جگ اٹھائے کمرے میں آ گئی۔ زارا کی بیٹی نے کچھ نخرہ تو کیا مگر دودھ بھی پی لیا، لیکن گوہر کے بیٹے اور سمیرہ کے بچوں نے آرام سے اپنا اپنا دودھ کا گلاس ختم کر لیا۔ تو ارم نے گلاس بھر کے شایان کی طرف بڑھایا اور وہ ناک بند کر کے میں نہیں پیوں گا کہہ کر تکیے میں منہ گھسا کر لیٹ گیا۔ تو ارم پاس بیٹھ کر اسے گدگدانے لگی، دودھ پیے بغیر کوئی نہیں سو سکتا، اٹھو۔ اور وہ لیٹے لیٹے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر انکار میں ہلانے لگا تو سمیرہ ارم کو اشارہ کر کے بولی، دیکھو ذرا شایان ملیحہ کا بیٹا ہو کر دودھ نہیں پیتا۔ شایان کے کان کھڑے ہو گئے۔ زارا مسکراہٹ دبا کر بولی، واقعی کتنی عجیب بات ہے، ملیحہ تو دودھ شوق سے پیتی تھی مگر شایان نے ذرا سا گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ تبھی ارم بھی بولی، میں تب بہت چھوٹی تھی لیکن مجھے یاد ہے ملیحہ بھی روز رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیا کرتی تھی۔ شایان اٹھ کر بیٹھ گیا اور بظاہر اس کی طرف سے جان بنی خواتین سے بولا، امی کو دودھ اچھا لگتا تھا؟ ہاں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سرسری انداز میں بولی تو شایان جلدی سے بولا، مجھے بھی دودھ اچھا لگتا ہے، اور خود ہی ارم کے ہاتھ سے گلاس لگا کر غٹا غٹ چڑھا گیا۔ پھر گلاس واپس کر کے ہاتھ کی پشت سے منہ پوچھنے کے بعد آرام سے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان چاروں کے چہرے ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہو گئے تھے۔ اگلی صبح افتخار حسن فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ شایان گیٹ کے پاس بنے سنگی بینچ پر چڑھ کر بیٹھا ہے۔ رات انہوں نے شایان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا مگر اس وقت حیرت کے زیر اثر اس کے پاس چلے آئے۔ تم اتنی صبح جاگ گئے ہو، اتنی ٹھنڈ میں باہر کیوں آئے ہو؟ نماز پڑھنی ہے بڑے نانا، مگر مجھے پتہ ہی نہیں مسجد کدھر ہے۔ چھوٹے بچے کے منہ سے ایسی بات سن کر انہیں بے اختیار اس پر پیار آ گیا، مگر اپنے انداز سے انہوں نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور سپاٹ آواز میں بولے، میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ اور وہ جی بڑے نانا کہتا چھلانگ لگا کر بینچ سے اترا اور پاس آ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ افتخار حسن اسے ساتھ لے کر چل پڑے۔ جاتے ہوئے وہ پورا رستہ باتیں کرتا رہا مگر جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے تو افتخار حسن نے محسوس کیا کہ وہ چپ چاپ سا ہے۔ اسے دیکھ کر دل پر بوجھ آ پڑا۔ اندرونی دروازے کے باہر بنے دالان میں سمیرہ کی امی تخت پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ شایان نے گیٹ سے اندر آتے ہی افتخار حسن کا چھوڑ دیا اور چلتا ہوا تخت کے پاس آیا اور چپل اتار کر تخت پر چڑھتا وہ بڑی نانی کی گود میں منہ چھپا کر لیٹ گیا۔ انہوں نے آیت مکمل کی اور قرآن بند کرتے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا بات ہے، اداس لگ رہے ہو؟ بڑے نانا مجھ سے ناراض ہیں، وہ اس طرح سے بولا کہ سمیرہ کی امی مسکرانے لگی۔ وہ تم سے ناراض نہیں، مجھے پتا ہے وہ ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے اور مجھے گود میں لے کر پیار بھی نہیں کیا۔ میں جو تمہیں گود میں لے کر بیٹھی ہوں اور چھوٹے نانا رات کو ہمارے بیٹے کے لیے جہاز بھی تو لائے تھے، تمہیں اچھا لگا تھا نا؟ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ضد سے بولا، لیکن مجھے بڑے نانا کی گود میں بیٹھنا ہے، تو جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ۔ شایان کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ فوراً تخت سے اتر اور اندر بھاگ گیا۔ دروازے پر رک کر اس نے نوک کیا۔ افتخار حسن چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ وہ دبے پاؤں چلتا آیا، پھر ایک دم سے اخبار کے نیچے سے گھس کر ان کی گود میں جا چڑھا اور افتخار حسن ارے 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 ہی کرتے رہ گئے۔ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں بڑے نانا؟ میں نے تو کوئی شرارت بھی نہیں کی۔ ان کے گلے میں بازو حمائل کے اتنے لاڈ سے بول رہا تھا کہ افتخار حسن خود ساختہ اجنبیت کو قائم نہ رکھ سکے اور مسکرا کر بولے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ تم اتنے اچھے بچے ہو کہ تم سے کوئی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اخبار پڑھوں گا۔ اور ان کی گود میں پھیل کر بیٹھ گیا۔ ناچار انہوں نے اخبار سیدھا کیا مگر پڑھ نہ پائے کیونکہ شایان ٹوٹے پھوٹے ہجے کرتا بلند آواز میں غلط پڑھ رہا تھا۔ سمیرہ کی امی شایان کو دیکھنے اندر آئی تو شایان افتخار حسن کی گود میں بیٹھا انہیں اخبار پڑھ کر سنا رہا تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ خبریں سنائی جا رہی ہیں، افتخار حسن نے کہا، پھر ہنستے ہوئے بولے، میں نے اخبار میں اتنے مزے کی خبریں کبھی نہیں پڑھی جیسی یہ سنا رہا ہے، تم بھی آ کر سنو۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دے کر وہ بولی، آخر شایان نے آپ کو منا ہی لیا۔ انہوں نے لب بھینچ کر مسکراہٹ روک لی، پھر الجھ کر بولے، لگتا ہے اس میں کوئی مقناطیس فٹ ہے جو دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور کل سے تو ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے، میں جتنی بار اس کا چہرہ دیکھتا ہوں اس میں ملیحہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ملیحہ سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرے اس کا عکس بن جاتا ہے۔
پھر ہمیں اور ملیحہ اور وجدان کے سوا اور کوئی حوالہ بھی تو معلوم نہیں. اس کے وجود میں تلاش کیا تو وہ دونوں ہی نظر آئیں گے. اس میں عجیب کیا ہے؟ افتخار حسن کا دل ہی اچاٹ ہو گیا. شایان کو یہاں آئے 7 دن ہو چکے تھے. شروع کے 2-3 دن تو اس کی شوخیوں کا وہی عالم رہا، پھر دھیرے دھیرے اداس ہوتا چلا گیا. بات یہ تھی ان 7 دنوں میں وجدان ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا، اور جب وہ آفاق سے گھر جانے کے لیے کہتا تو وہ بھی کوئی جواب نہ دیتا. آج سمیرہ اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ بستر پر بیٹھے رو رہا تھا، اور سمیرہ کے لاکھ چپ کرانے پر بھی چپ نہیں ہوا. وہ پریشان سے اٹھ کر آفاق کے پاس آ گئی جو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا. آفاق، کھانا بعد میں کھا لیجئے گا، پہلے شایان کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے، وہ بہت رو رہا ہے. لیکن رو کیوں رہا ہے؟ افتخار حسن نے حیرت سے پوچھا تو آفاق بولا، وجدان کی یاد آ رہی ہوگی، اس سے ملنے بھی تو نہیں آیا، پھر خود سے فون بھی نہیں کرتا. میں ہی شایان کی اس سے بات کرا دوں تو کرا دوں، لیکن آفس میں بار بار فون کر کے کہتا ہے شایان کو بھیج دو. اس کی بات پر منیر حسن بھی پریشانی سے گویا ہوئے. کئی دن سے آفس بھی نہیں آ رہا، کل تو میں نے اس سے فون پر بھی کہا تھا کہ آفس آ جائے، ڈاکومنٹس اسے ہینڈ اوور کرنے ہیں، مگر وہ آیا ہی نہیں. آفاق، پتا تو کرو کہیں بیٹے کی جدائی میں بیمار نہ پڑ گیا ہو بھی سکتا ہے، آفاق بولا، لیکن میں جانتا ہوں آپ دونوں کے سامنے آنے سے کترا رہا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی شایان کے بغیر اتنے دن نہ گزارتا. اس کی امی بولی، تم اسے چھوڑ ہی آؤ، بچہ کتنی بار کہہ چکا ہے گھر جانا ہے. میں چاہتا ہوں وجدان خود اسے لینے آئے تاکہ اس کا گریز ختم ہو. پھر اس نے سمیرہ سے کہا، جاؤ شایان کو لے کر آؤ اور آتے ہوئے فون بھی لیتی آنا. کچھ دیر بعد وہ شایان کے ساتھ لوٹی تو آفاق اس سے بولا، ابو یاد آ رہے ہیں؟ اس نے ناک سڑکتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور رونے لگا. آفاق اسے کندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے بولا، ابھی میں ابو کو فون ملاؤں گا اور تم یہی بات ان سے کہنا. شایان نے روتے روتے پھر سے سر ہلا دیا تو آفاق سمیرہ کے ہاتھ سے کارڈ لیس لے کر نمبر ملانے لگا. پھر وجدان کی آواز سنتے ہی اس نے فون شایان کو پکڑا دیا، جو فون پکڑتے ہی ابو کہہ کر اونچی آواز میں رونے لگا. وجدان خود بہت بے چین تھا، پہلی بار شایان اس کی آنکھوں سے دور ہوا تھا. روز ہی آفاق کو فون کر کے کہتا کہ شایان کو بھیج دے، مگر آفاق سنی انسنی کرتا. خود اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی آفاق کے پاپا یا تایا کا سامنا کر پاتا، بلکہ وہ تو آفاق کے گھر کسی بھی فرد سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی ایسی چیز پر ملکیت کا حق جتا رہا ہو جس پر اس کا کوئی استحقاق نہیں. مگر شایان کی آواز پر وہ پگھل گیا تھا. آپ یاد آ رہے ہیں ابو، آ کر لے جائیں. تم بھی مجھے بہت یاد آ رہے ہو، وجدان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا. ابو مجھے یہاں سے لے جائیں. وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا، میں آ رہا ہوں میری جان، بس تم رونا بند کرو. وجدان کی بے چینی کو محسوس کر کے شایان آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں بھرائی آواز میں بولا، جلدی آئیے گا، بس تم فون رکھو، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں. وجدان نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر لپکا. شایان کی پکار اس کے سب احساسات پر بھاری تھے اور وہ فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتا آنند فانند آفاق کے گھر آ پہنچا. وجدان نے ہال میں قدم رکھا تو سامنے ہی افتخار حسن اور منیر حسن شایان کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھے تھے. باقی لوگ بھی وہیں موجود تھے اور شایان کو دلاسے دے رہے تھے جو ابھی تک رو رہا تھا. شایان! وجدان نے اس پر نظر پڑتے ہی پکارا. شایان نے آواز کی سمت دیکھا، پھر ابو آ گئے کہتا بندوق سے نکلی گولی کی طرح اٹھ کر وجدان کی طرف دوڑ پڑا. اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھے ہوئے وجدان نے اپنی باہیں کھول دی اور شایان دوڑتا ہوا آ کر ان میں سما گیا. دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا جیسے دونوں برسوں بعد ملے ہوں. وجدان اسے بے تحاشا چوم رہا تھا اور شایان اسے لپٹتا جا رہا تھا. پھر وجدان کا دھیان سب کی طرف گیا جو اس کے گرد گھیرا ڈالے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. السلام علیکم. شایان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا. تم آفس کیوں نہیں آ رہے؟ منیر حسن کڑے تیور سے بولے تو وجدان سٹ پٹاتا ہوا انکل وہ میں کرنے لگا تو انہوں نے کہا بس رہنے دو، مجھے پتا چل گیا ہے تم کبھی نہیں سدھرو گے. میری بھانجی نہیں رہی تو کیا ہوا، اس کا بیٹا جو ہے جس کے نام پر تم جی بھر کے اوٹ پہ ٹانگ حرکتیں کر سکتے ہو. وجدان خفیف سا مسکراتے ہوئے گدی مسلنے لگا. تبھی اس کی نظر افتخار حسن پر پڑی اور بلا ارادہ ہی اس نے رخ پھیرتے ہوئے چہرہ چھپانا چاہا. کیا ساری عمر چہرہ چھپاتے رہو گے؟
وجدان نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد ان کی طرف دیکھا. ان کے چہرے پر نرم سے تاثر نے اسے شرمندہ کر دیا. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس فسانے کو سن کر آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی. بس اس ذکر کو جانے دو. یوں بھی تقدیر کی بس ایک لکیر ہی درمیان میں ہے، ورنہ یہ فسانہ ملیحہ کی داستان حیات بھی ہو سکتا تھا. وہ متانے سے بول کر چپ ہوئے تو سمیرہ کی امی وجدان کا بازو تھام کر بولی، اب یوں کھڑے نہ رہو، آؤ بیٹھ جاؤ. وہ فوراً ہی معذرت کرنے لگا، سوری خالہ، بیٹھ نہیں سکتا، میں گھر میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، سب پریشان ہو رہے ہوں گے. آئے ہو تو ڈاکومنٹس بھی لے جاؤ. اسے جاتے دیکھ کر منیر حسن جلدی سے بولی، آفاق کے ساتھ جاؤ اور تمہیں بتا دے گا. ساتھ آفاق کو اشارہ کیا، وہ سر ہلاتا وجدان کو آنے کا کہہ کر اسٹڈی کی طرف چل پڑا. اندر آ کر وہ چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آ رکا اور فائل میں سے کچھ کاغذات دیکھ کر نکالنے لگا. وجدان بھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا. آفاق نے ایک کاغذ نکال کر وجدان کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، یہ شایان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، جس میں شایان کے ماں باپ کی حیثیت سے وجدان اور ملیحہ فاروقی کے نام درج ہیں، اور اس برتھ سرٹیفکیٹ میں شایان کی تاریخ پیدائش وہی درج کی گئی ہے جو ملیحہ کی اصل تاریخ وفات ہے. وجدان نے سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ آفاق سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا. اس کے بعد آفاق نے ایک اور کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا. وجدان نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور ہکلاتا ہوا بولا، یہ تو نکاح نامہ ہے. آفاق اس کی بات پوری کرتے ہوئے بولا، اس پر ملیحہ کے دستخط بھی موجود ہیں جو ایک ایکسپرٹ سے کروائے گئے ہیں، اور انہیں جعلی ثابت کرنا آسان نہیں. گواہوں کے طور پر میں، پاپا، تایا اور سمت سائن کر چکے ہیں. تم بھی دستخط کر دینا. اس کے بعد اگر شایان کے اصل ماں باپ بھی کہیں سے بھی اٹھ آئیں تو برتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح نامے کی موجودگی میں تمہیں شایان پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اب قانونی طور پر ملیحہ تمہاری مرحومہ بیوی اور شایان تم دونوں کی اولاد ہے. وجدان کے دماغ میں بگولے اٹھ رہے تھے. کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی. اسے ملیحہ کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آنے لگی. اپنا پہلا جملہ جس نے ملیحہ سے کہا تھا، وہ جملہ جو ایک سوال تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مگر اس سوال کا جواب نہ مل سکا، اور اس ملال نے ایک عمر وجدان کے جنون کو سرگرداں کیے رکھا. یہ راک وجدان کو عزیز بھی بہت تھا. یہ دکھ ہی تو اس کی چاہت کا صلہ تھا، یہ دکھ ہی اس کی عمر کا حاصل تھا. اور آج وجدان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہا تھا کہ ملیحہ وجدان کی بیوی تھی، اور شایان سے اس کے تعلق کا ثبوت مذاق، اور ایسا مذاق وجدان کو لگ رہا تھا کہ اس کا ملال، اس کی جاگیر اس سے چھین لی گئی ہے. اب وہ کسے جا کر کہہ سکے گا کہ اس نے محبت میں خسارہ اٹھایا ہے؟ لب آزاد ہوں تو درد کو جھیلنا کچھ سہل ہو جاتا ہے، مگر وجدان کو درد کے دلدل میں اتار کر طاقت فریاد چھین دی گئی تھی. وجدان کو لگا اس کی ناکام آرزوؤں کو تماشا بنا دیا گیا ہے. یہ تضحیک اس کی برداشت سے باہر تھی. خالی ہاتھ رہ جانا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، لیکن جس کے دامن میں صرف دکھ ہو، پھر اگر وہ بھی اس سے چھن جائے تو یہ چارہ گری کسے بھائے گی؟ ایک مدت سے وجدان نے آنسوؤں کی پلکوں کی سلاخوں میں قید کر رکھا تھا، لیکن آج وجدان نے انہیں آزادی کی نوید دے دی. اب وہ پھوٹے چلے آ رہے تھے، مگر وجدان ہنس رہا تھا. وہ تقدیر کے اس مذاق پر کہہ کے لگا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھیگتا جا رہا تھا. پھر جانے کیا ہوا، ہنستے ہنستے اس کے ہونٹوں سے کہکوں کی جگہ آہو بکا نکلنے لگی. وہ اس کاغذ کو دیکھ دیکھ کر ٹوٹنے لگا. اس نے سر کو اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا. اس کی نگاہیں سیدھی آسمان تک جا پہنچیں گی، اور آنسوؤں کے بیچ پکارا، اللہ. اس کی آواز میں ڈھیروں شکوے تھے، مگر عرش سے وہی خاموشی سنائی دی جیسے اللہ کہہ رہا ہو، جو میری رضا. اور وجدان نے سر جھکا دیا. ہونٹ کاٹتے ہوئے درد برداشت کرنے کی کوشش میں دم ہو کر فرش پر بیٹھ گیا. میرے زخم بھر جانے دے اللہ، میرے زخم بھر جانے دے. دونوں بازو سر پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا کہتا جا رہا تھا،